اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دوستوں، بزرگوں اور بہنوں، السلام علیکم۔ آج ہم آپ لوگوں کو ایک بالکل سچا قصہ سناتے ہیں۔ بہلول دانا کے 3 سوال اور جنید بغدادی کے غلط جواب۔ کہتے ہیں ایک بار شیخ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ سفر کے ارادے سے بغداد روانہ ہوئے۔ حضرت شیخ کے کچھ مرید ساتھ تھے۔ شیخ نے مریدوں سے پوچھا، تم لوگوں کو بہلول کا حال معلوم ہے؟ لوگوں نے کہا، حضرت وہ تو ایک دیوانہ ہے، آپ اس سے مل کر کیا کریں گے؟ شیخ نے جواب دیا، ذرا بہلول کو تلاش تو کرو۔ مریدوں نے شیخ کے حکم کی تعمیل اپنے لیے سعادت سمجھی۔ تھوڑی جستجو کے بعد ایک صحرا میں بہلول کو ڈھونڈ نکالا اور شیخ کو اپنے ساتھ لے کر وہاں پہنچے۔ شیخ بہلول کے سامنے گئے تو دیکھا کہ بہلول سر کے نیچے ایک اینٹ رکھے ہوئے دراز ہیں۔ شیخ نے سلام کیا تو بہلول نے جواب دے کر پوچھا، تم کون ہو؟ میں ہوں جنید بغدادی۔ اے ابو القاسم، تم ہی وہ شیخ بغدادی ہو جو لوگوں کو بزرگوں کی باتیں سکھاتے ہو؟ جی ہاں، کوشش تو کرتا ہوں۔ اچھا، تو تم اپنے کھانے کا طریقہ تو جانتے ہی ہوگے، کیوں نہیں بسم اللہ پڑھتا ہوں اور اپنے سامنے کی چیز کھاتا ہوں، چھوٹا نوالا بناتا ہوں، آہستہ آہستہ چباتا ہوں، دوسروں کے نوالوں پر نظر نہیں ڈالتا اور کھانا کھاتے وقت اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوتا۔ پھر دوبارہ کہا، جو لقمہ بھی کھاتا ہوں الحمدللہ کہتا ہوں، کھانا شروع کرنے سے پہلے ہاتھ دھوتا ہوں اور فارغ ہونے کے بعد بھی ہاتھ دھوتا ہوں۔ یہ سن کر بہلول اٹھ کھڑے ہوئے اور اپنا دامن شیخ جنید کی طرف جھڑک دیا۔ پھر ان سے کہا، تم انسانوں کے پیر مرشد بننا چاہتے ہو اور حال یہ ہے کہ اب تک کھانے پینے کا طریقہ بھی نہیں جانتے۔ یہ کہہ کر بہلول نے اپنا راستہ لیا۔ شیخ کے مریدوں نے کہا، یا حضرت، یہ شخص تو دیوانہ ہے۔ ہاں، دیوانہ تو ہے، مگر اپنے کام کے لیے ہوشیاروں کے بھی کان کاٹتا ہے۔ اس سے سچی بات سننا چاہیے، آؤ اس کے پیچھے چلیں، مجھے اس سے کام ہے۔ بہلول ایک ویرانے میں پہنچ کر ایک جگہ بیٹھ گئے۔ شیخ بغدادی اس کے پاس پہنچے تو انہوں نے شیخ سے پھر یہ سوال کیا، تم کون ہو؟ میں ہوں بغدادی شیخ جو کھانا کھانے کا طریقہ نہیں جانتا۔ بہلول نے کہا، خیر تم کھانا کھانے کے آداب سے ناواقف تو ہو، گفتگو کا طریقہ جانتے ہی ہوگے۔ شیخ نے جواب دیا، جی ہاں جانتا تو ہوں، تو بتاؤ کس طرح بات کرتے ہو؟ میں ہر بات ایک اندازے کے مطابق کرتا ہوں، بے موقع اور بے حساب نہیں بولے جاتا۔ سننے والوں کی سمجھ کا اندازہ کر کے خلق خدا کو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی طرف توجہ دلاتا ہوں۔ یہ خیال رکھتا ہوں کہ اتنی باتیں نہ کہوں کہ لوگ مجھ سے بیزار ہو جائیں۔ باطنی اور ظاہری علوم کے نقطے نظر میں رکھتا ہوں۔ اس کے ساتھ گفتگو کے آداب سے متعلق کچھ اور باتیں بھی بیان کی۔ بہلول نے کہا، کھانا کھانے کے آداب تو ایک طرف رہے، تمہیں تو بات کرنے کا ڈھنگ بھی نہیں آتا۔ پھر شیخ سے منہ پھیرا اور ایک طرف چل دیے۔ مریدوں سے خاموش نہ رہا گیا۔ انہوں نے کہا، یا حضرت، یہ شخص تو دیوانہ ہے، آپ دیوانے سے بھلا کیا توقع رکھتے ہیں؟ بھائی مجھے تو اس سے کام ہے، تم لوگ نہیں سمجھ سکتے۔ اس کے بعد شیخ نے پھر بہلول کا پیچھا کیا۔ بہلول نے مڑ کر دیکھا اور کہا، تمہیں کھانا کھانے اور بات کرنے کے آداب نہیں معلوم ہے، سونے کا طریقہ تو تمہیں معلوم ہی ہوگا۔ شیخ نے کہا، جی ہاں معلوم ہے۔ اچھا بتاؤ تم کس طرح سوتے ہو؟ جب میں عشاء کی نماز اور درود و وظائف سے فارغ ہوتا ہوں تو سونے کے کمرے میں چلا جاتا ہوں۔ یہ کہہ کر شیخ نے سونے کے وہ آداب بیان کیے جو انہیں بزرگان دین کی تعلیم سے حاصل ہوئے تھے۔ بہلول نے کہا، معلوم ہوا کہ تم
सोने के आदाब भी नहीं जानते। ये कहकर बहलूल ने जाना चाहा तो हजरत जुनैद बगदादी ने उनका दामन पकड़ लिया और कहा, ए हजरत, मैं नहीं जानता, अल्लाह के वास्ते तुम मुझे सिखा दो। मोहतरम नाजरीन, कुछ देर बाद बहलूल ने कहा, ये जितनी बातें तुमने कहीं सब बात की चीजें हैं, असल बात मुझसे सुनो। खाने का असल तरीका यह है कि सबसे पहले हलाल रोजी होनी चाहिए। अगर गिजा में हराम की आमजिश मिलावट हो जाए तो जो आदाब तुमने बयान किए उनके बरतने से कोई फायदा नहीं होगा और दिल रोशन होने के बजाय और तारीखी हो जाएगा। ये सुनते ही जुनैद बगदादी ने बेसाख्ता कहा, जज़ाकल्लाह खैरा, अल्लाह तुम्हारा भला करे। फिर बहलूल ने बताया, गुफ्तगू करते वक्त सबसे पहले दिल का पाक और नियत का साफ होना जरूरी है और इसका भी ख्याल रहे कि जो बात कही जाए अल्लाह की रजामंदी के लिए हो। अगर कोई गर्ज या दुनियावी मतलब का लगाव या बात फजूल किस्म की होगी तो खा कितने ही अच्छे अल्फाज में कही जाए तुम्हारे लिए वबाल बन जाएगी। इसलिए ऐसे कलाम से खामोशी बेहतर है। इसी तरह सोने से मुतालिक जो कुछ तुमने कहा वो भी असल मकसूद नहीं है। असल बात यह है कि जब तुम सोने लगो तो तुम्हारा दिल बुग़्ज़, किना और हसद से खाली हो, तुम्हारे दिल में दुनिया और माले दुनिया की मोहब्बत ना हो और नींद आने तक अल्लाह के जिक्र में मशगूल रहो। बहलूल की बात खत्म हुई तो हजरत जुनैद बगदादी ने उनके हाथों को बोसा दिया और उनके लिए दुआ की। शेख जुनैद के मुरीद ये मंजर देखकर हैरान रह गए। अल्लाह की उन पर रहमत हो और उनके सदके हमारी मगफिरत हो, आमीन। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों और बहनों, हमें भी चाहिए कि हम अपने खाने, बोलने और सोने के आदाब को बेहतर बनाने की कोशिश करें। और काशिफ मलिक टीवी के साथियों, जब भी कोई किस्सा, कहानी या वाकया सुने तो वीडियो को जरूर शेयर कर दिया करें। क्या पता आपके एक शेयर से किसी की इस्लाह हो जाए। अपनी कीमती राय से आगाह करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।